سورۃ فاتحہ کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اس وقت اپنی عاجزی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اپنے نہ ہونے کا اور اپنے آپ کو مٹی سے مٹی کرنے کا، اپنی تعریف اپنے زوم سے باہر نکل کے۔ اور دوسری جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، رحمان رحم کرنے والا، رحیم بار بار رحم کرنے والا، اس سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے یہ دو کلمات رحمان اور رحیم بھی اس کی تعریف ہی کے زمرے میں آتی ہے، اور اس میں ہم اپنے لیے رحمت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رحیمی بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے معنی بہت ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ باریکی رکھتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، جس کے معنی مخلوق کو عذاب نہ کرنا اور خطا کاروں کو معاف کرنا۔ اس سے بڑی کیا اس کے معافی کی علامت ہوگی کہ گناہگاروں کو بھی رزق نہیں روکتا، گناہگاروں کی بھی صحت خراب نہیں کرتا، گناہگاروں کے لیے بھی ہوا نہیں روکتا، خطا کاروں کے لیے بھی سورج اسی طرح چمکتا ہے۔ اس سے بڑی کیا اس کی رحمانیت ہوگی کہ تمام گناہوں کے باوجود ہمارا رزق صبح ہمارے در پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سے گناہوں کے ساتھ، بہت سی لرزشوں کے ساتھ، بہت سی بھول کے ساتھ، لیکن ہم نماز میں حاضری دیتے کہ اللہ بھٹک گئے تھے لیکن حاضر ہے تیرے دربار میں، تیرا دامن نہیں چھوڑا، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی رحمان اور رحیم ہے۔ بعض علماء کا قول ہے رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان مبالغے کے واسطے آتا ہے، یعنی اس کی رحمت ہر خاص و عام پر ہوتی ہے، نیک ہو یا بدکار، مسلمان ہو یا کافر، سب پر یکساں رحمت کرتا ہے، بلکہ تمام مخلوق پر مہربان ہے۔ اور رحیم صرف اور صرف اپنے نیک بندوں پر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں پہ مہربانی کرنے والا، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو آخرت میں مہربانی کرنے والا ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ رحمان وہ ہوتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے تو عطا کر دے، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ رحمان کا مطلب جہنم سے خلاصی دینے والا، رحیم کا مطلب جنت میں داخل کرنے والا، رحمان کا مطلب عطا کرنے والا، رحیم کا مطلب خطائیں معاف کرنے والا۔ عابدوں کے لیے رحمان، خطا کاروں کے لیے رحیم۔ رحمان کی رحمت نے سب کچھ گھیر رکھا ہے، رحیم کی مہربانی صرف مومنین کے لیے ہے۔ رحمان کا مطلب ایسا انعام دینے والا کہ اس جیسا انعام کوئی دے نہ سکے۔ لفظ رحمان بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اور رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت سے دنیا کی کوئی چیز محروم نہ رہی۔ لفظ رحمان کا بھی نہ تثنیہ بنتا ہے نہ جمع۔ تو نماز میں ہم 5 وقت اور اس کے علاوہ رکھتے اگر ہم گنے تو 50 یا 60 دفعہ ہم رب سے کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ تو رحم کرے گا، وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ الرحیم کے معنی بار بار رحم کرنے والا۔ بار بار رحم کرنے والے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی رحمت تمام کائنات یعنی آج تک جو کچھ پیدا ہو چکا یا پیدا ہوگا سب پہ رحم کرتا ہے۔ لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال ہوا بالمومنین رؤوف الرحیم۔ الرحمن عربی لغت میں رقت یعنی نرمی اور مہربانی کے لیے آتا ہے، اسی لیے بچہ دانی کو رحم کہتے ہیں، رحمیم روٹ ہے۔ اسی لیے کہ وہ اپنے ماں فیہا جو کچھ اس کے رحم میں ہے اس پر نرم اور مہربان ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس صفت رحمان سے موصوف نہ ہوتا تو تمام مخلوقات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ رحمت اس کی ذاتی صفت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، ان میں سے صرف ایک رحمت جو تمام دنیا والوں کو عطا فرمائی اور باقی 99 نے مخفی رکھی ہوئی ہیں جو آخرت میں اپنے بندوں پہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں، آپ رحمان اور رحیم ہیں، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما لیجئے گا۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ وہ کہتا ہے اے انسان، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تو چاہے بھی تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اب جہنم تمہارا مقدر ہے جس سے تم نہیں بچ سکتے، جبکہ اللہ کی صفت رحمانی اور رحیمی پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان، تیرے گناہ بے شماری صحیح مگر اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی موقع ہے، اللہ کی طرف واپس آ جا۔ اللہ کی رحمت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایماندار اللہ کے غضب اور غصے سے اور اس کے سخت عذاب سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی تمئی ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ اس صفت میں صفت رحمت کا ذکر باللفظ صفت رحمان و رحیم کیا گیا۔ اس صفت کے ذکر میں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا، جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، اور اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نہیں نقصان ہوتا، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، کیونکہ وہ ذات خود کامل ہے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں اگر رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں اگرچہ، مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ اور جدا جدا ہیں۔ رحمان کی رحمت کا محل کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، صالح بھی ہے، فاسق بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ اس لیے اس رحمت کا ظہور اسی دنیا میں ہو رہا ہے۔ رحمان جب سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت کے سامان عطا فرما رہا ہے، نفع رسائی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اس کی ہوا، بارش، گرمی، سردی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، بلا تمیز ہر شخص فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح داری دنیا، مومن، کافر سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کافر کے لیے اس دنیا اس لیے رحمت ہے کہ اپنے کفر سے اس دنیا میں توبہ کر سکتا ہے، اور اگر توبہ نہ بھی کرے تو فی الحال عذاب جہنم سے بچا رہنا ہی بہت بڑی رحمت ہے۔ الغرض اس رحمان کی رحمت کا ظہور اس دنیا میں عام ہو رہا ہے، لیکن رحیم میں تجلی رحمت اور مغفرت کا ہونا خصوصی اہل ایمان کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا ظہور آخرت ہی میں ہوگا، جہاں رحیم ہونے کے باعث مومنوں کو نیک کاموں کا اجر زیادہ سے زیادہ عنایت فرمائے گا، ان کی تقصیرات کی مغفرت فرما کر جنت کا فارس بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ یاد رکھیے گا جب آپ نماز میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں۔ تو ایک نماز دوسری نماز سے بخشش کا ذریعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے بخشش کا ذریعہ، ایک وضو دوسرے وضو تک گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ۔ اللہ نے تو لوٹ سی لگا رکھی ہے، ہم ہی غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب جب لوح محفوظ میں لکھ ڈالا تو آخری بات جو لکھوائی وہ کیا تھی؟ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ معاف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے دوزخ تو میرا غضب ہے، جنت تو میری رحمت ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے میں اپنی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائیے گا، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
آپ نے فرمایا سمندر سے بھی بڑا. اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہو گیا. آپ نے کہا ہواؤں سے بڑا. اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہو گیا, میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. آپ نے کہا پہاڑوں سے بڑا. اس نے کہا اس سے بھی بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہوئے اور پھر فرمایا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا. تو اس نے کہا نہیں, اس کی رحمت سے بڑا نہیں. تو میری تمام دینی بہنوں, میری تمام برادرز, جہاں تک میری آواز جاتی ہے, اس کو سامنے رکھیے. ہم کتنے بھی گناہگار خطا کار ہیں, حاضری ضرور دیجیے اور امید رکھیے کہ وہ درگزر کرے گا. ہاں, اس امید پہ گناہ نہ کیجیے کہ وہ درگزر تو کر ہی دے گا. غلطی سے, بھول سے, لرزش سے, بے خیالی میں, بے دہانی میں, بے علمی میں, کم عمری میں, نہ سمجھی میں ہو گئے, اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں, میں نے رحم کو پیدا کیا. حدیث ہے یہ, اور اپنے نام ہی سے اس کا نام مشتاق کیا. اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا, اس کے توڑنے والوں کو میں کاٹوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ شفیق اور مہربانی والا ہے. وہ ہر کام میں نرمی اور ثانی کو پسند کرتا ہے. وہ دوسروں پہ نرمی اور ثانی کرنے پر نعمتیں عطا کرتا ہے جو سختی کرنے والے کو عطا نہیں کرتا. حجاج بن یوسف ایک عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا. اس کے کردار کا ایک ایسا پہلو جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, وہ اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا اپنا عجیب اور غریب تصور تھا, لیکن تھا حقیقت کے بہت قریب. حضرت خواجہ شعیب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف کا وقت آخر آیا اور بستر مرگ پہ پڑا تھا, اس کے آس پاس بڑے بڑے جرنیل, سردار اور اس کے عزیز و اقارب بیٹھے تھے. یہ سب لوگ اس کے ہم خیال اور سچے وفادار تھے. حجاج کی موت ان سب کے لیے ناقابل برداشت تھی, کیونکہ اس کے بغیر یہ سب لاوارث تھے. حجاج عالم انودگی میں اپنا سر تکیے پہ ڈالے بے سود پڑا تھا. بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ اس کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا. اس کی بزرگ والدہ اپنے بیٹے کے سرانے غمزدہ بیٹھی تھی. یکا یک حجاج کی بوڑھی والدہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور حجاج کے چہرے پہ گرا. حجاج نے چوک کر آنکھ کھولی, ماں کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے شدید اثرات ظاہر ہوئے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے خدمتگار کو پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ, حکم کی تعمیل ہوگی. تو اس نے اپنا منہ ماں کے کان کے قریب کر کے آہستہ آواز میں کہا, ماں, یہ تم بیٹھی آنسو بہا رہی ہو, اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ حجاج جیسے جوان مرد کی ماں سے بیٹے کی موت کا غم برداشت نہیں ہو رہا. ماں, آنسو پوچھ ڈالو, تمہیں روتے دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. وہ عورت بھی آخر حجاج کی ماں تھی. جواباً بولی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ تم نے دنیا میں اتنے ظلم کیے, تم خدا کے سامنے کیسے جاؤ گے اور تمہارا حشر کیا ہوگا. حجاج نے ماں کی بات سنی تو مسکرا دیا اور بولا کہ بس اتنی سی بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے. بولا, یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے کر حکم دے کہ اس شخص کے فیصلے کا اختیار میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں, جو چاہے فیصلہ کرو, تم کیا فیصلہ کرو گی؟ ماں نے جواباً کہا, تم میرے بیٹے ہو, میری اولاد ہو, اچھے ہو یا برے ہو, میں مامتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں بری کر دوں گی. حجاج نے جب یہ سنا تو ہنس کر بولا, بس پھر تسلی رکھو, تم اگر مامتا کے ہاتھوں اس طرح مجبور ہو کر مجھے بری کر دو گی تو پھر جب میں احکم الحاکمین کے آگے پیش ہونے جا رہا ہوں, اسے اپنے بندوں سے ماں کی مامتا سے 70 گنا زیادہ پیار ہے. یہ بات کہی اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. کتنا خوبصورت یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب آپ نماز پہ کھڑے الرحمن الرحیم کے تو امید رکھیں کہ وہ معاف کرتا ہے, وہ معاف کر سکتا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی نعمتوں کی بہت وسعت ہے. اللہ کے صفاتی نام ہیں, جس طرح یہ نام بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ان دونوں کا مادہ رحم ہے جو اپنی معنی میں بہت وسعت رکھتا ہے, اور آپ جانتے ہیں رحم کا تعلق ماں سے ہے اور اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور رحمت سے سرشار ہستی ہے. وہ غیر اختیاری طور پر ایک جراثومے کو نہایت پیار سے معصوم اور مطمئن بچے کی شکل میں پرورش کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو رحمت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت کے سامنے ماں کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں.
ماں کو تو صرف اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا محبت ہے، گوڈ از لو، لیکن مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی ذات پاک رحمان اور رحیم ہے، محبت اس کی صفت اور رحمت کا محض ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان اور رحیم کی صفت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور نماز میں ہم تسلی سے کہیں الرحمن الرحیم، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اب تک جو گناہ کی، جو تقصیر کی، میرا رب انشاءاللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ہمیں معاف کرے گا۔ جب تک انسان گناہ کے غم میں ڈوبا رہتا ہے، اس کی نمازوں میں، اس کے نیک اعمال میں وہ جوش نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ جس رب نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نماز سیکھ رہے ہیں، جو رب آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ باوضو ہو کے جو نماز پہ قدم رکھ رہے ہیں، وہ رب معاف کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر سے کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔